اس کی ایک مثال آپ دیکھ سکتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اسود رجلا او امرأة، ایک کالا مرد یا ایک کالی عورت، ابن حجر کہتے ہیں راجح یہ کہ عورت تھی وہ، کان یکون فی المسجد یقم المسجد، وہ عورت مسجد میں کالی کلوٹی عورت تھی، حبشی عورت، اور وہ مسجد میں صفائی کرتی تھی. کوئی بھی چیز گری پڑی چیز ہے تو اس کو اٹھا لیتی تھی، مسجد کو صاف کر دیتی تھی، اور یہ اس کا اپنا والنٹری کام تھا، وہ پیمنٹ پہ نہیں تھی، وہ کسی عوض میں کچھ مانگتی نہیں تھی، وہ اپنے طور پر کرتی تھی. اللہ کا گھر ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ آدمی دینی معاملات میں خاص کر کے مسجد ہو، ادارے ہوں، تو اس میں آدمی اپنی طرف سے کرے. یہ مزاج ہم اپنا بنائیں کہ جہاں بھی اس طرح کی مساجد میں ضرورت ہو خدمت کی ہم کرنے والے بنے. وہ عورت اپنے طور پر مسجد میں صفائی کرتی تھی. فماتا، اور ایک اس میں کہ مطلب مرد تھا، عورت تھا، لیکن راجح قول کیا ہے؟ عورت تھی. اس کی موت ہو گئی. ولم یعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بموتہ، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی موت کی خبر نہیں ہوئی. اب وہ لوگ سوچیں جو یہ کہتے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، اب صحابی کو کیا کہیں گے آپ؟ گستاخ رسول. سوچیے ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثیں، ہاتھ دھونا پڑے گا 5000 حدیثوں سے. بخاری مسلم کون سی کتاب ہے جس میں ان کی حدیث نہیں ہے؟ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَوْتِهِ، اور یہ مکہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ مدینے کا معاملہ ہے. پھر علم غیب کب دیا گیا؟ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی، مرد تھا عورت تھی، اس شخص کی موت کا علم نہیں تھا، معلوم نہیں پڑا کہ اس کی موت ہو گئی. فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، کسی دن آپ نے تذکرہ کیا وہ عورت یہاں مسجد کی صفائی کرتی تھی، کیا ہوا اس کا؟ فَقَالَ مَا فَعَلَ ذَلِكَ الْإِنسان، اس شخص کا کیا ہوا جو مسجد صاف کرتا تھا یا صفائی کرتی تھی؟ قَالُوا مَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس کی تو وفات ہو گئی، موت ہو گئی. نہیں وہ. قَالَ أَفَلَا آذَنْتُمُونِي، آپ نے فرمایا مجھ کو بتایا کیوں نہیں تم نے؟ سوچیے علم غیب، تم نے بتایا کیوں نہیں مجھ کو؟ یعنی خود سے تو معلوم نہیں پڑتا ہے، بتانے سے معلوم پڑتا ہے. تو کہا مجھ کو بتایا کیوں نہیں، مجھے خبر کیوں نہیں دی تم نے؟ فقالوا انه كان كذا وكذا قصته قال فحقروا شأنه، کہا اللہ کے رسول ایسا تو کوئی بہت بڑا آدمی تو تھا نہیں کہ بتائیں آپ کو، کوئی بہت بڑی عورت تو نہیں تھی کہ بہت کوئی ایسی شخصیت جو نامشین ہو اور سماج میں کوئی بڑا مقام تھا آپ کو بتائیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. فحقروا شأنه، انہوں نے اس عورت کے معاملے کو یا اس مرد کے معاملے کو ہلکا سمجھا. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، اس کی خبر آپ کو دینی چاہیے. آپ نے فرمایا قال فدلونی علی قبرہ، آپ نے کہا بتاؤ قبر کہاں ہے اس کی، مجھ کو اس کی قبر بتاؤ. فاتی قبرہ فصلی علیہ، آپ اس کی قبر پر گئے اور آپ نے قبر پر جا کر اس کی نماز پڑھی. کیونکہ آپ نماز میں شریک نہیں تھے جنازے کی، تو آپ قبر پر گئے اور خصوصی طور پر آپ نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی. امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. مسلم کے الفاظ آپ نے فرمایا ثم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها، آپ نے فرمایا یہ جو قبریں ہیں یہ قبر میں مدفون لوگوں کے لیے اندھیریاں ہوتی ہیں، اس میں اندھیرا ہوتا ہے ان کے لیے. وان اللہ عز وجل ينورها لهم بالصلاة عليهم، اور اللہ تعالیٰ میری نماز کے ذریعے سے، میری دعا کے ذریعے سے ان کے لیے ان قبروں میں نور پیدا کرتا ہے، اجالا کرتا ہے، روشن کرتا ہے. آپ نے خصوصی طور پر اس ایک عورت کے لیے جس کو صحابہ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، کیا ہے کوئی خاص شخصیت تو ہے نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ایسے شخص کی قدر کرنا جس کی سماج قدر نہیں کرتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کی ایک بڑی خدمت تھی. آپ نے اس عورت کی قدر کی کہ وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی، کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے یہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ جس کی لوگ بھی قدر نہیں کرتے ہیں اس کی آپ قدر کرنے والے تھے، اس کے عمل کی وجہ سے، اس کی بھلائی کی وجہ سے، اس کی خیر کی وجہ سے. اور آپ عام انسان، بلکہ ایسا انسان جو سماج میں اس کا کوئی مقام نہ ہو، بلکہ لوگ اس کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہوں، آپ ایسے انسان کی بھی قدر کرتے تھے. آپ کی نگاہ، اور آپ نے پوچھا کہاں ہے وہ،
یعنی آپ نے خود پوچھا وہ شخص کہاں ہے یا وہ عورت کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، تو آپ دھیان دیتے تھے لوگوں پر. بڑی شخصیات میں یہ چیز ہوتی نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے شخصیت کون سی بڑی ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ ایک عام انسان کا جس کو سماج بھی ہلکا سمجھ رہا ہے آپ اس کا بھی خیال رکھتے تھے. اور آپ خود گئے اور آپ نے جا کے قبر پر نماز پڑھی اور وجہ بھی بتائی کہ قبریں ان میں اندھیرا ہوتا ہے، اللہ میری نماز کے ذریعے سے ان میں اجالا کرتا ہے. تو یہ شرف اس عورت کو نصیب ہوا آپ کی نماز کا، اور خصوصی نماز، اسپیشل نماز اس کے لیے، اور اس کی قبر میں نور ہو جائے آپ کی نماز کے ذریعے سے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے.